शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। आज की इस वीडियो में हम साइमन सिनेक की शाहकार तसनीफ स्टार्ट विद वाई क्यों से शुरू करें कि किताब का सबक नंबर 4 समाअत फरमाएंगे। जिन हजरात ने इस किताब के पिछले बाब नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओरिएंट एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त आमिर खान। सबक नंबर 4, ये राय नहीं है, ये हयातियात है। दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। अब स्टार बेली स्नेचेस के पेट पर सितारे थे। प्लेन बेली स्नेचेस के पेट पर कुछ नहीं था। वो सितारे इतने बड़े नहीं थे, वो वाकई बहुत छोटे थे। आपको लगता है कि ऐसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जल्द ही सिल्वेस्टर मकबीन ने एक बहुत ही अजीब मशीन तैयार की और फिर उसने कहा, आपको स्टार बेली स्नेच जैसे सितारे चाहिए? मेरे दोस्तों, आप हर एक स्टार $3 का खरीद सकते हैं। स्नेचेस के बारे में अपनी 1961 की कहानी में डॉक्टर स्यूस ने हमें स्नेचेस के 2 ग्रोहों से मुतारिफ कराया। एक के पेट पर सितारे थे और दूसरे बगैर किसी सितारे के थे। बगैर सितारे वालों को सितारे हासिल करने की अशद जरूरत ताकि वो महसूस कर सके कि वो भी उन दूसरों जैसे हैं। वो इंतहा हद तक जाने और बड़ी से बड़ी रकम अदा करने को तैयार थे, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि वो उसी ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ सिल्वेस्टर मकबीन वो आदमी थे जिसकी मशीन उनके पेट पर सितारे लगा सकती थी। स्नेचेस की अपने ग्रुप में फिट होने की ख्वाहिश से फायदा उठाया। जैसा कि बहुत सी चीजों के साथ डॉक्टर स्यूस ने इसकी बेहतरीन वजाहत की। स्नेचेस एक बहुत ही बुनियादी इंसानी जरूरत, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, ताल्लुक रखने की जरूरत को मुकम्मल तौर पर बयान कर देते हैं। हमारा ताल्लुक रखने की जरूरत अकली रैशनल नहीं है, लेकिन ये एक मुस्तकिल कांस्टेंट है जो तमाम सकाफतों के तमाम लोगों में मौजूद है। ये एक एहसास है जब हम अपने इर्द गिर्द के लोग हमारे इक़्तिदार और हकायत का इश्तराक करते हैं। जब हम महसूस करते हैं कि हमारा ताल्लुक है तो हम जुड़े हुए महसूस करते हैं और हम महफूज महसूस करते हैं। बहैसियत इंसान हम एहसास को चाहते हैं और हम उसे तलाश करते हैं। कभी कभी हमारे ताल्लुक का एहसास हदसाती होता है। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग का एहसास हदसाती होता है। हम अपने आबाई शहर से हर किसी के दोस्त नहीं होते, लेकिन रियासत से जब बाहर सफर करते हैं और आप जैसे ही अपने आबाई शहर से किसी से मिलते हैं तो आपका फौरी तौर पर उनसे राब्ता कायम हो जाता है। हम अपनी आबाई रियासत से हर किसी के दोस्त नहीं हैं, लेकिन जब हम मुल्क से बाहर सफर करते हैं और आप किसी ऐसे शख्स के साथ एक खास रिश्ता महसूस करेंगे जिससे आप मिलेंगे जो आपकी आबाई रियासत से है। बैरून मुल्क जाएं और आप किसी दूसरे हमवतन के साथ जब मिलते हैं तो आप पूरी बॉन्ड्स बनाएंगे। मुझे ऑस्ट्रेलिया का एक सफर याद है। एक दिन मैं बस में था और एक हमवतनी लहजा सुना। मैं पलटा और बातचीत शुरू कर दी। मैंने फौरी तौर पर उनसे जुड़ा हुआ महसूस किया। हम एक ही जबान बोल सकते हैं, एक ही बोलचाल समझ सकते हैं। एक अजनबी शहर में एक अजनबी के तौर पर इस मुख्तसर लम्हे के लिए मैंने महसूस किया कि मेरा ताल्लुक है और इसकी वजह से मैंने बस में मौजूद उस अजनबी पर दूसरे मुसाफिरों से ज्यादा भरोसा किया। दर हकीकत हमने बाद में एक साथ वक्त गुजारा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहीं भी जाएं, हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिनके साथ हम मुश्तरका इक़दार या अकायद को समझने के काबिल हैं। ये महसूस करने की हमारी ख्वाहिश, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, इतनी ताकतवर है कि हम बहुत हद तक जाएंगे, गैर माकूल चीजें करेंगे और अक्सर इस एहसास को हासिल करने के लिए पैसा खर्च करेंगे। स्नीचेस की तरह हम ऐसे लोगों और तंजीमों के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं जो हमारे जैसे हैं और अपने अकायद का इश्तराक करते हैं। जब कंपनियां इस बारे में बात करती हैं कि वो क्या करती हैं और उनकी मसनूआत कितनी तरक्की याफ्ता है, तो उनके पास एप्पल हो सकती है,
लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो किसी ऐसी चीज़ की नुमाइंदगी करे जिससे हम ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी वाज़े तौर पर अपनी वजह क्यों बताती है, वो क्या मानते हैं, और हम उनके मानने पर यकीन करें, तो हम बाज़ औक़ात उन मसनूआत या ब्रांड्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए गैर मामूली हद तक जाएंगे। ये इसलिए नहीं है कि वो बेहतर है, बल्कि इसलिए कि वो उन इक़दार और अकायद के मार्कर या अलामात बन जाते हैं जिन्हें हम अजीज रखते हैं। वो प्रोडक्ट और ब्रांड्स हमें ऐसा महसूस करते हैं जिसे हम ताल्लुक़ रखते हैं, और हम दूसरों के साथ रिश्तेदारी महसूस करते हैं जो वही चीज़ें खरीदते हैं। सारिफीन के जरिए शुरू किए गए फैन क्लब अक्सर खुद कंपनी की मदद के बगैर बनाए जाते हैं। ये लोग कम्युनिटीज बनाते हैं, ज़ाती तौर पर या ऑनलाइन, न सिर्फ दूसरों के साथ किसी प्रोडक्ट से अपनी मोहब्बत का इश्तराक करने के लिए, बल्कि उन जैसे लोगों की सोहबत में रहने के लिए। उनके फैसलों का कंपनी या उसकी मसनूआत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके पास खुद अफराद के साथ सब कुछ है। ताल्लुक रखने की हमारी फितरी ज़रूरत हमें उन चीज़ों को तलाश करने में भी अच्छा बनाती है जिनका ताल्लुक नहीं है। ये एक एहसास है जो हमें मिलता है, एक एहसास हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। हमें ये महसूस करने की इजाज़त देता है कि कुछ चीज़ें किस तरह फिट होती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होती। डेल MP3 प्लेयर्स बेचना ठीक महसूस नहीं करता क्योंकि डेल खुद को एक कंप्यूटर कंपनी के तौर पर बयान करता है, इसलिए सिर्फ वही चीज़ें जो कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखती हैं। एप्पल अपने आप को एक मिशन पर एक कंपनी के तौर पर बयान करता है, और इसलिए वो कुछ भी करते हैं जो उस तारीफ में फिट बैठता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उसका हिस्सा ताल्लुक हो। 2004 में उन्होंने आइकोनोक्लास्टिक आयरिश रॉक बैंड U2 के साथ शराकत में एक प्रमोशन आईपॉड तैयार किया। ये समझ में आता है उन्होंने कभी भी सेलाइन डियोन के साथ प्रमोशनल आईपॉड तैयार नहीं किया होगा, हालांकि उसने U2 के मुकाबले में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड फरोख्त किए हैं और उसके सामाईन की तादाद भी ज्यादा हो सकती है। U2 और एप्पल एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि वो एक जैसे इक़दार और अकायद रखते हैं। वो दोनों हदूद को आगे बढ़ाते हैं। अगर एप्पल ने सेलाइन डियोन के साथ एक खसूसी आईपॉड जारी किया तो ये कोई मायने नहीं रखता। इसके सामाईन की तादाद जितनी भी बड़ी हो, शराकतदारी बिल्कुल सीध में नहीं आती। एप्पल के टीवी इश्तिहारात में एक मैक हूँ और मैं एक PC हूँ के अलावा इस बात की बेहतरीन नुमाइंदगी के लिए ना देखें कि मैक सारिफ को ये महसूस करने के लिए किसकी ज़रूरत है जिसे वो ताल्लुक़ रखते हों। कमर्शियल में मैक सारिफ एक नौजवान लड़का है, हमेशा जीन्स और T-शर्ट में, हमेशा आरामदाह और हमेशा सिस्टम पर मजाक का एहसास रखता है। PC, जैसा कि एप्पल ने बयान किया, एक पुराने बोर उकता देने वाले सूट में होता है। मैक के साथ फिट होने के लिए आपको मैक जैसा होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी मैं एक PC हूँ मुहिम के साथ एप्पल को जवाब दिया, जिसमें जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपनी शनाख्त PC के तौर पर करते हुए दिखाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इश्तिहारात में मजीद बहुत से लोगों को शामिल किया, असातिज़ा, साइंसदान, मौसीकार और बच्चे, जैसा कि कोई इस कंपनी से तवक्को करेगा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का 95% सप्लाई करती है। इस भीड़ से ताल्लुक़ रखने के लिए आपको सब हर एक होना पड़ेगा। कोई बेहतर या बदतर नहीं है, यह इस बात पर मुनसर है कि आप कहां से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या आप गज़बनाक हैं या आप अक्सरियत के साथ हैं। हम ऐसे रहनुमाओं और तंजीमों की तरफ राग़िब होते हैं जो अपने यकीन के बारे में बात करने में अच्छे हैं। हमें यह महसूस करने की उनकी काबिलियत कि हम खुद से ताल्लुक़ रिश्ता रखते हैं, हम उसका हिस्सा हैं। हमें ख़ास, महफूज और गैर तन्हा महसूस करने की सलाहियत उस चीज़ का हिस्सा है जो उन्हें हमें मुतासिर करने की सलाहियत फराहम करती है। जिनको हम अजीम रहनुमा मानते हैं, वो सब हमें करीब लाने और हमारी वफादारी का हुक्म देने की सलाहियत, और हम उन लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता भी महसूस करते हैं जो उन्हीं रहनुमाओं और तंजीमों की तरफ खींचे जाते हैं। एप्पल के सारिफीन एक दूसरे के साथ रिश्ता महसूस करते हैं। हार्लेस्वार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी शख्स जो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अपनी आई हैव अ ड्रीम तकरीर सुनने के लिए मुतवज्जा हुआ, कतई नजर नस्ल, मजहब या जिन्स से, इस हजूम में भाइयों और बहनों की तरह एक साथ खड़ा था, अपनी मुश्तरका इक़दार और हकायत से जुड़ा हुआ था। वो जानते थे
کہ ان کا تعلق ایک ساتھ ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی آنت میں محسوس کر سکتے تھے، اپنی گٹ میں محسوس کر سکتے۔ گٹ، طاقتور فیصلے آپ کے پیٹ میں نہیں ہوتے۔ گولڈن سرکل کے اصول مواصلاتی درجہ بندی سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے اصول انسانی رویے کے ارتقاء میں گہری بنیاد رکھتے ہیں، کیونکہ طاقت رائے نہیں ہے، یہ حیاتیات ہے۔ اگر آپ انسانی دماغ کے کراس سیکشن کو دیکھیں، اوپر سے نیچے، آپ دیکھیں گے کہ گولڈن سرکل کی سطح دماغ کی 3 بڑی سطحوں کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ دماغ کا سب سے نیا حصہ ہمارا ہوموسیپین دماغ نیو کارٹیکس ہے، جو وٹ کیا کی سطح سے مطابقت رکھتا ہے۔ نیو کارٹیکس عقلی اور تجزیاتی فکر اور زبان کے لیے ذمہ دار۔ درمیانی 2 حصے لمبک دماغ پر مشتمل ہیں۔ لمبک دماغ ہمارے تمام احساسات جیسے کہ اعتماد اور وفاداری کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ تمام انسانی رویوں اور ہماری تمام فیصلہ سازی کا بھی ذمہ دار ہے، لیکن اس میں زبان کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب ہم باہر سے اندر کو بات چیت کرتے ہیں، جب ہم بات چیت کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، لوگ بہت ساری پیچیدہ معلومات جیسے حقائق اور خصوصیات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ رویے کو آگے نہیں بڑھاتا۔ لیکن جب ہم اندر سے باہر کو بات چیت کرتے ہیں تو ہم دماغ کے اس حصے سے براہ راست بات کر رہے ہوتے ہیں جو فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ کا ہماری زبان کا حصہ ہمیں ان فیصلوں کو معقول بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو ہمارے احساسات کو کنٹرول کرتا ہے، اس میں زبان کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہی رابطہ منقطع ہوتا ہے جو ہمارے احساسات کو الفاظ میں ڈھالنا اتنا مشکل بنا دیتا ہے۔ ہمیں پریشانی ہے مثال کے طور پر یہ بتانے میں کہ ہم نے جس شخص سے شادی کی ہے اس سے شادی کیوں کی ہے۔ ہم ان سے محبت کرنے کی حقیقی وجوہات کو الفاظ میں بیان کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے ارد گرد بات کرتے رہتے ہیں یا اسے معقول بناتے ہیں۔ وہ مذائقہ خیز ہے، وہ ہوشیار ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں بہت سے مذائقہ خیز اور ہوشیار لوگ ہیں، لیکن ہم ان سے محبت نہیں کرتے اور ہم ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ ظاہر ہے کہ محبت میں پڑنے میں شخصیت اور قابلیت سے زیادہ کچھ ہے۔ عقلی طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہماری وضاحت اصل وجہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے محبوب ہمیں کیسے محسوس کرتے ہیں، لیکن ان احساسات کو الفاظ میں بیان کرنا واقعی مشکل ہے۔ تو جب ہمیں پش کیا جاتا ہے، ہم اس کے گرد بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایسی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں جن کا کوئی عقلی معنی نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں، وہ مجھے مکمل کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ کسی ایسے شخص کو کیسے تلاش کرتے ہیں جو ایسا کرتا ہے تاکہ آپ ان سے شادی کر سکیں؟ یہی مسئلہ ہے محبت کا۔ ہم صرف وقت جانتے ہیں جب ہم اسے پالتے ہیں، کیونکہ یہ بس صحیح، ٹھیک، درست محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے فیصلوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب کوئی فیصلہ درست محسوس ہوتا ہے تو ہمیں یہ بتانے میں مشکل پیش آتی ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ کیوں کیا ہے۔ ایک بار پھر دماغ کا وہ حصہ جو فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتا ہے، زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس لیے ہم عقلیت پسندی کرتے ہیں۔ یہ پولز یا مارکیٹ ریسرچ کی قدر کو پیچیدہ بناتا ہے۔ لوگوں سے یہ پوچھنا کہ انہوں نے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کیوں چنا ہے، اس بات کا شاندار ثبوت فراہم کر سکتا ہے کہ انہوں نے فیصلے کو کس طرح معقول بنایا ہے، لیکن یہ فیصلے کے حقیقی محرک پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ انہیں یہ بتانے میں پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ فیصلہ سازی اور ان فیصلوں کی وضاحت کرنے کی صلاحیت دماغ کے مختلف حصوں میں موجود۔ یہی سے گٹ فیصلے آتے ہیں، وہ صرف صحیح محسوس کرتے ہیں۔ معدے کا کوئی حصہ نہیں ہے جو فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتا ہے، یہ سب لمبک دماغ میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ ہم ان فیصلوں کی وضاحت کے لیے لفظ احساس استعمال کرتے ہیں۔ آنتوں کے فیصلے درست محسوس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو آنتوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہمارے احساسات کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ چاہے آپ اپنے گٹ کو ٹال رہے ہو یا آپ محض اپنے دل کی پیروی کر رہے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے خیال میں جسم کا کون سا حصہ فیصلہ کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے دماغ لمبک برین میں ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ لمبک برین اتنا طاقتور ہے کہ وہ رویے کو آگے بڑھا سکتا ہے جو کبھی کبھی کسی صورتحال کے بارے میں ہماری عقلی اور تجزیاتی تفہیم سے متصادم ہوتا ہے۔ ہم اکثر اپنے آنتوں پر بھروسہ کرتے ہیں،
یہاں تک کہ اگر فیصلہ تمام حقائق اور اعداد و شمار کے سامنے اڑ جائے۔ رچرڈ ریسٹاک، ایک مشہور نیورو سائنسدان، اپنی کتاب دی نیکڈ برین میں اس بارے میں بات کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو ان کے دماغ کے صرف عقلی حصے کے ساتھ فیصلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ تقریباً ہمیشہ زیادہ سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ریسٹک کا کہنا ہے کہ یہ عقلی فیصلے کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے اور اکثر یہ کم معیار کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس لمبک دماغ کے ساتھ کیے گئے فیصلے، آندوں کے فیصلے، تیز اعلیٰ معیار کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ان بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے اساتذہ طلبہ کو متعدد انتخابی امتحان دیتے وقت اپنی پہلی جبلت کے ساتھ جانے کو کہتے ہیں۔ اپنے آنتوں گٹ پر بھروسہ کریں۔ جواب کے بارے میں سوچنے میں جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا ہی بڑا خطرہ ہوگا کہ یہ غلط ہو سکتا ہے۔ ہمارے لمبک دماغ ہوشیار ہے، اگر اکثر صحیح کام کرنا جانتے ہیں۔ ان وجوہات کو زبانی بیان کرنے میں ہماری نااہلی ہے جو ہمیں اپنے آپ پر شک کرنے یا تجرباتی ثبوتوں پر بھروسہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے جب ہماری آنت گٹ ہمیں نہ کہتی ہے۔ اپنے مقامی الیکٹرانک سٹور پر فلیٹ اسکرین ٹی وی خریدنے کے تجربے پر غور کریں۔ آپ گلیارے میں کھڑے ہو کر ایک ماہر کی بات سن رہے ہیں جو آپ کو LCD اور پلازما میں فرق بتا رہا ہے۔ سیلز کا نمائندہ آپ کو تمام عقلی اور اختلافات اور فوائد فراہم کرتا ہے، پھر بھی آپ اس سے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں کہ آپ کے لیے کون سا بہترین ہے۔ ایک گھنٹے کے بعد آپ کے پاس پھر بھی کوئی کلو اشارہ نہیں ہے۔ آپ کا دماغ اوور لوڈ ہوا ہے کیونکہ آپ فیصلے کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں۔ آپ بالآخر ایک انتخاب کرتے ہیں اور اسٹور سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر بھی 100% اس بات پر قائل نہیں کہ آپ نے صحیح انتخاب کیا۔ تب آپ اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے دوسرا خریدا ہے۔ وہ اپنے ٹی وی سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کے بارے میں آگے بولتا رہتا ہے۔ اچانک آپ کو رشک آتا ہے، حالانکہ آپ ابھی تک نہیں جانتے کہ وہ آپ سے بہتر ہے، اور آپ حیران ہیں کہ کیا میں نے غلط خریدا؟ وہ کمپنیاں جو اس احساس کو پہچاننے میں ناکام رہتی ہیں کہ ہمیں صرف تجرباتی ثبوت کے ساتھ فیصلے کرنے پر مجبور کیوں کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان فیصلوں میں زیادہ وقت لگتا ہے، مشکل محسوس ہوتی ہے یا ہمیں غیر یقینی بنا دیتے ہیں۔ ان حالات میں جوڑ توڑ کی حکمت عملیاں جو ہماری خواہشات، خوف، شکوک و شبہات یا تصورات کا استحصال کرتی ہیں، بہت اچھی طرح سے کام کرتی ہیں۔ ہم ایک سادہ سی وجہ سے یہ کم حوصلہ افزا فیصلے کرنے پر مجبور ہیں۔ کمپنیاں ہمیں حقائق اور اعداد و شمار، خصوصیات اور فوائد کے علاوہ کچھ اور پیش نہیں کرتی ہیں جن پر ہمارے فیصلوں کی بنیاد رکھی جائے۔ کمپنیاں ہمیں کیوں نہیں بتاتی؟ لوگ وہ نہیں خریدتے جو آپ کرتے ہو، وہ خریدتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو۔ بات چیت کرنے میں ناکامی کیوں شدیدگی یا شک کے سوا کچھ نہیں پیدا کرتی؟ اس کے برعکس بہت سے لوگ جو میکنٹوش کمپیوٹرز یا ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکلز خریدنے کی طرف راغب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انہیں کسی سے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا برانڈ منتخب کرنا ہے۔ وہ اپنے فیصلے پر مکمل اعتماد محسوس کرتے ہیں اور وہ صرف ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ کون سا میکنٹوش یا کون سا ہارلی۔ اس سطح پر عقلی خصوصیات اور فوائد، حقائق اور اعداد و شمار بالکل اہم ہے، لیکن کمپنی یا برانڈ کو پیسہ دینے یا وفاداری دینے کے فیصلے کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ٹھوس خصوصیات صرف اس پروڈکٹ کا انتخاب کرنے میں مدد کرنے کے لیے ہیں جو ہماری ضروریات کے مطابق ہو۔ ان صورتوں میں فیصلے بالکل اندر سے باہر کی ترتیب میں ہوئے۔ وہ فیصلے کیوں سے شروع ہوئے؟ فیصلے کے جذباتی جزء اور پھر عقلی اجزاء نے خریدار کو اپنے فیصلے کی وجوہات کو زبانی یا معقول بنانے کی اجازت دی۔ جب ہم دل و دماغ جیتنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہی مطلب ہے۔ دل اعضاء کی نمائندگی کرتا ہے، دماغ کا حصہ محسوس کرتا ہے، اور دماغ عقلی زبان کا مرکز ہے۔ زیادہ تر کمپنیاں ذہن جیتنے میں کافی ماہر ہے، جس کی ضرورت تمام خصوصیات اور فوائد کا موازنہ ہے۔ دل جیتنا تاہم زیادہ کام مانگتا ہے۔ فیصلہ سازی کی فطری ترتیب کے ثبوت کے پیش نظر میں مدد نہیں کر سکتا، لیکن حیران ہوں کہ کیا دل اور دماغ کے اظہار کی ترتیب ایک اتفاق ہے؟ کوئی بھی دماغ اور دل جیتنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا؟ ذہنوں سے پہلے دلوں کو جیتنا آسان نہیں۔ یہ آرٹ اور سائنس کی ایک نازک توازن ہے، ایک اور اتفاقی گرامکل تعمیر۔ ایسا کیوں ہے کہ چیزیں سائنس اور آرٹ کا توازن نہیں ہے، لیکن سائنس سے پہلے ہمیشہ آرٹ ہے؟ شاید یہ ایک لطیف اشارہ ہے جو ہمارا زبان سے محروم لمبک دماغ
ہمیں یہ دیکھنے میں مدد کرنے کے لیے بھیج رہا ہے کہ رہنمائی کا فن آپ کے دل کی پیروی کرنا ہے۔ شاید ہمارا دماغ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پہلے کیوں آنا چاہیے، کیونکہ غیر موجودگی میں فیصلہ کرنا مشکل ہے، اور جب شک ہو تو ہم سائنس اور ڈیٹا فیصلوں کی رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں۔ کمپنیاں آپ کو بتائیں گی کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں۔ اس سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صارفین نے یہی پوچھا تھا: معیار، سروس، قیمت، خصوصیات۔ اعداد و شمار نے یہی بتایا ہے، لیکن اس حقیقت کے لیے کہ دماغ کا وہ حصہ جو فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتا ہے دماغ کے اس حصے سے مختلف ہے جو اس فیصلے کی اطلاع دینے کے قابل ہوتا ہے۔ لوگوں کو جو کچھ وہ مانگتے ہیں اسے دینا بالکل درست نتیجہ ہوگا۔ بدقسمتی سے اس بات کے مزید شواہد موجود ہیں کہ فروخت میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا، اور وفاداری کے بندھن صرف اس صورت میں نہیں بنتے جب کمپنیاں اپنے صارفین کی مرضی کے مطابق سب کچھ کہتی یا کرتی ہیں۔ ہنری فورڈ نے اس کا بہترین خلاصہ کیا۔ انہوں نے کہا، اگر میں لوگوں سے پوچھتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ایک تیز گھوڑا کہتے ہیں۔ یہ عظیم قیادت کا ہنر ہے۔ عظیم رہنما اور عظیم تنظیمیں وہ دیکھنے میں اچھے ہیں جو ہم میں سے اکثر نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہمیں ایسی چیزیں دینے میں اچھے ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچے ہوں گے۔ جب کمپیوٹر کا انقلاب چل رہا تھا، کمپیوٹر استعمال کرنے والے گرافیکل یوزر انٹرفیس کے لیے نہیں پوچھ سکتے تھے، لیکن ایپل نے ہمیں یہی دیا۔ ایئر لائن انڈسٹری میں بڑھتے ہوئے مسابقت کے پیش نظر زیادہ تر ہوائی مسافروں نے زیادہ کے بجائے کم مانگنے کا کبھی نہیں سوچا ہوگا، لیکن ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز، جنوب مغرب ایئر لائن نے یہی کیا، اور مشکل وقت اور زبردست مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بہت کم لوگوں نے اپنے ملک سے پوچھا ہوگا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں اور آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وہی وجہ جس پر جان ایف کینیڈی نے اپنی صدارت کا تعارف کرایا۔ عظیم لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنے آنتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو سائنس سے پہلے فن کو سمجھتے ہیں، دماغ سے پہلے دل جیت لیتے ہیں۔ وہ وہی ہیں جو کیوں، وائی سے شروع کرتے ہیں۔ ہم دن بھر فیصلے کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں۔ شاذ و نادر ہی ہم تمام دستیاب معلومات کو چھانتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم ہر حقیقت کو جانتے ہیں، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ یقین کی ڈگریوں کے بارے میں ہے۔ سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ کولن پاول نے کہا کہ میں 30% معلومات کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہوں۔ 80% سے زیادہ کوئی بھی چیز بہت زیادہ ہے۔ ہمیشہ ایک سطح ہوتی ہے جس پر ہم اپنے آپ پر یا اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کریں، اور ہمیشہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں تمام حقائق اور اعداد و شمار کی ضرورت ہے، اور بعض اوقات ہم ابھی تک کوئی خاص فیصلہ کرنے کے لیے خود پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی وضاحت کر سکتا ہے کہ ہم کیوں محسوس کرتے ہیں جب دوسرے ہمارے بازو کو موڑتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے گٹ میں ٹھیک نہیں بیٹھتا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرنے کے لیے اپنے آنتوں پر بھروسہ ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے یا کون سا شیمپو خریدنا ہے۔ چونکہ ہماری حیاتیات حقیقی وجوہات کو زبانی بیان کرنے کی ہماری صلاحیت کو پیچیدہ بناتی ہے کہ ہم اپنے فیصلے کیوں کرتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ ٹھوس عوامل جیسے ڈیزائن یا سروس یا برانڈ کی بنیاد پر اقلیت پسندی کرتے ہیں۔ یہ اس غلط مفروضے کی بنیاد ہے کہ قیمت یا خصوصیات ان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، وہ ہمیں ایسی ٹھوس چیزیں فراہم کرتی ہیں جن کی طرف ہم اپنے فیصلہ سازی کو معقول بنانے کے لیے اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ راستہ طے نہیں کرتی ہے اور وہ رویے کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے آپ نہیں دیکھ سکتے کہ اہم ہے۔ تازہ ترین لانڈری ڈٹرجنٹ کے لیے ٹی وی کمرشل نے کہا، آپ کی سفیدی کو سفید اور آپ کی چمک کو مزید چمکدار بناتا ہے۔ لانڈری ڈٹرجنٹ کے کاروبار میں اتنے سالوں سے یہ قدر کی تجویز تھی، ایک بالکل جائز دعویٰ۔ مارکیٹ ریسرچ نے یہی ظاہر کیا کہ صارفین چاہتے ہیں۔ اعداد و شمار درست تھے، لیکن لوگ جو چاہتے تھے اس کی حقیقت مختلف تھی۔ لانڈری ڈٹرجنٹ بنانے والے صارفین سے پوچھا گیا کہ وہ صابن سے کیا چاہتے ہیں، اور صارفین نے کہا کہ سفید اور زیادہ چمکدار۔ ایسی کوئی قابل ذکر تلاش نہیں ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ لانڈری کرنے والے لوگ اپنے ڈٹرجنٹ سے ان کے کپڑوں کو نہ صرف صاف بلکہ بہت صاف رکھنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔
لہٰذا برانڈ نے یہ فرق کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے صارفین کو یہ باور کرانے کی کوشش کر کے آپ کی سفیدی کو سفید اور چمکدار کیسے بنایا کہ ایک اضافی چیز دوسرے سے زیادہ مؤثر ہے۔ پروٹین، ایک برانڈ نے کہا، رنگ بڑھانے والے ایک اور نے کہا۔ کسی نے گاہکوں سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اپنے کپڑے کیوں صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس چھوٹی سی گلی کا انکشاف کئی سال بعد تک نہیں ہوا تھا، جب ایک پیک شدہ سامان کی کمپنی کے ذریعے خدمات حاصل کرنے والے ماہر بشریات کے ایک گروپ نے انکشاف کیا کہ وہ تمام اضافی چیزیں حقیقت میں ڈرائیونگ رویہ نہیں تھی۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جب لوگ ڈرائر سے اپنی دھلائی نکالتے ہیں تو کسی نے اسے روشنی میں نہیں پکڑا کہ یہ کتنا سفید ہے، یا اس کا موازنہ نئی اشیاء سے یہ دیکھنے کے لیے نہیں کیا گیا کہ یہ کتنا روشن ہے۔ سب سے پہلے جو کام لوگوں نے کیا جب وہ اپنی لانڈری کو ڈرائر سے باہر نکالتے تھے وہ اس کی خوشبو تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز انکشاف تھا۔ صاف ستھرا محسوس کرنا لوگوں کے لیے صاف ستھرا ہونے سے زیادہ اہم تھا۔ ایک قیاس تھا کہ تمام ڈٹرجنٹ آپ کے کپڑے صاف کرتے ہیں، یہ وہی ہے جو ڈٹرجنٹ کو کرنا ہے، لیکن ان کے کپڑوں کی خوشبو، تازہ اور صاف ہونا ان اہم فرقوں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے جن کے درمیان ڈٹرجنٹ نے در حقیقت کپڑوں کو صاف ستھرا بنا دیا ہے۔ یہ کہ ایک غلط مفروضے نے پوری صنعت کو غلط سمت کی پیروی کرنے پر مجبور کر دی، جو ڈٹرجنٹ کے لیے منفرد نہیں ہے۔ سیل فون کمپنیوں کا خیال تھا کہ لوگ اس وقت تک زیادہ اختیارات اور بٹن چاہتے ہیں جب تک کہ ایپل آئی فون کو کم اختیارات اور صرف ایک بٹن کے ساتھ متعارف نہیں کرواتا۔ جرمن کارسازوں کا خیال تھا کہ امریکی کار خریداروں کے لیے صرف ان کی انجینئرنگ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ حیران اور پریشان ہو گئے جب انہیں معلوم ہوا کہ عظیم انجینئرنگ کافی نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے جرمن لگژری کارسازوں نے اپنی عمدہ گاڑیوں میں کپ ہولڈرز کو بے دردی سے شامل کیا۔ یہ ایک ایسی خصوصیت تھی جو ذہنی امریکی مسافروں کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، لیکن خریداری کے فیصلوں کو کن عوامل نے متاثر کیا، اس کے بارے میں کسی تحقیق میں شاذ و نادر ہی ذکر کیا گیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ تجویز نہیں کر رہا ہوں کہ کپ ہولڈرز لوگوں کو BMW کا وفادار بناتے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی تجویز کر رہا ہوں کہ عقلی ذہن رکھنے والے خریداروں کے لیے بھی فیصلہ سازی کے لیے آنکھوں کو پورا کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ لمبک دماغ کی طاقت حیران کن ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے گٹ فیصلوں کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ یہ ہمیں ایسے کام کرنے کے لیے متاثر کر سکتا ہے جو غیر منطقی یا غیر معقول معلوم ہوتے ہیں۔ گھر کی حفاظت کو چھوڑ کر دور دراز مقامات کی سیر کرنا، دوسری طرف کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے سمندر پار کرنا، بینک میں پیسے نہ ہونے کے اپنے تہخانے سے باہر کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک مستحکم نوکری چھوڑنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ان فیصلوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ احمقانہ ہے، تم پاگل ہو، تم سب کچھ کھو سکتے ہو، تم خود کو مار دو گے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ منطق یا حقائق نہیں بلکہ ہماری امیدیں اور خواب، ہمارے دل اور ہماری ہمتیں ہیں جو ہمیں نئی چیزوں کو آزمانے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر ہم سب عقلی ہوتے تو کوئی چھوٹا کاروبار نہ ہوتا، کوئی ریسرچ نہ ہوتی، بہت کم اختراع ہوتی، اور ان تمام چیزوں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی بڑا لیڈر نہ ہوتا۔ یہ کسی بڑی اور بہترین چیز میں لامتناہی عقیدہ ہے جو اس طرز عمل کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن یہ دوسرے جذبات جیسے نفرت یا خوف سے پیدا ہونے والے رویے کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ کوئی اور کیوں کسی کو تکلیف دینے کی سازش کرے گا جس سے وہ کبھی نہیں ملا تھا۔ مارکیٹ ریسرچ کی مقدار جو یہ بتاتی ہے کہ لوگ اس کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو انہیں بہترین معیار کی مصنوعات، سب سے زیادہ خصوصیات، بہترین سروس اچھی قیمت پر پیش کرتی ہیں، حیران کن ہے۔ لیکن سب سے بڑی وفاداری کے ساتھ کمپنیوں پر غور کریں، ان کے پاس یہ سب چیزیں شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق ہارلے ڈیوڈسن خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیوری کے لیے 6 ماہ انتظار کرتے ہیں، انہیں کریڈٹ دینے کے لیے وہ اسے 1 سال سے کم کر چکے ہیں۔ یہ بری سروس ہے۔ ایپل کے کمپیوٹر موازنہ PC کے مقابلے میں کم از کم 25% زیادہ مہنگے ہیں۔ ان کے آپریٹنگ سسٹمز کے لیے کم سافٹ ویئر دستیاب ہے، ان کے پاس کم پیریفرلز ہیں، مشینیں خود کبھی کبھی موازنہ PC سے سست ہوتی ہیں۔ اگر لوگ صرف عقلی فیصلے کریں اور خریداری کرنے سے پہلے تمام تحقیق کر لیں تو کوئی بھی میک نہیں خریدے گا، لیکن یقیناً لوگ میک خریدتے ہیں، اور کچھ صرف انہیں نہیں خریدتے، وہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ ایسا احساس جو سیدھا دل سے آتا ہے یا لمبک دماغ سے۔
हम सब किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो मैक से मोहब्बत करने वाला है। उनसे पूछें कि वो अपने मैक से क्यों मोहब्बत करते हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं अपने आप को किसी ऐसे शख्स के तौर पर देखता हूँ जो जमूत को चैलेंज करना पसंद करता है, और मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं अपने आप को ऐसे लोगों, प्रोडक्ट्स और ब्रांड से घेरूं जो बाहर की दुनिया को ये साबित करें कि मैं कौन हूँ जो मुझे यकीन है। हयातियाती तौर पर ऐसा ही हुआ, लेकिन ये फैसला दिमाग के उस हिस्से में किया गया जो रवैये को कंट्रोल करता है, लेकिन जबान को नहीं। तो वो एक माकूल फराहम करेंगे। ये यूजर इंटरफेस है, ये सादगी है, ये डिजाइन है, ये आला मयार का है, वो बेहतरीन कंप्यूटर है। मैं एक तख्लीकी शख्स हूँ। हकीकत में उनकी खरीदारी का फैसला और उनकी वफादारी गहरी जाती है। वो वाकई एप्पल की परवाह नहीं करते हैं। ये सब इनके बारे में है। उन लोगों के लिए भी यही कहा जा सकता है जो एप्पल में काम करना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि मुलाजिमीन उसे अल्फाज में नहीं डाल सकते। उनके मामले में उनका काम उनमें से एक है कि उनकी वजह क्या है। वो भी इस बात पर कायल है कि एप्पल की कामयाबी के पीछे सिर्फ मसनूआत का मयार है, लेकिन अंदर वो सब अपने आप से बड़ी चीज का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। एप्पल के सबसे वफादार मुलाजिमीन सबसे ज्यादा वफादार एप्पल सारिफीन की तरह सभी एक छोटा इनकलाब पसंद करते हैं। जबरदस्त इजाफा और इजाफी फवायद एप्पल के एक वफादार मुलाजिम को डील के लिए काम करने पर राजी नहीं कर सके, और कैशबैक मराहत और छूट की कोई रकम एक वफादार मैक सारिफ को पीसी पर जाने के लिए कायल नहीं कर सकती। बहुत से लोग पहले ही दुगनी कीमत अदा कर रहे हैं। ये अकल से बालातर है, ये एक अकीदा है। ये कोई हादसा नहीं है कि एप्पल की सकाफत को अक्सर एक फिरके के तौर पर बयान किया जाता है। ये सिर्फ मसनूआत से ज्यादा है, ये सपोर्ट करने का एक सबब है, ये ईमान की बात है। होंडा और फरारी याद है, मसनूआत सिर्फ इस बात की अलामत नहीं है कि कंपनी क्या मानती है, बल्कि ये इस बात की अलामत भी है कि वफादार खरीदार क्या मानते हैं। एप्पल लैपटॉप कंप्यूटर वाले लोग हवाई अड्डे पर बैठे हुए उन्हें खोलना पसंद करते हैं। वो पसंद करते हैं कि हर कोई जानता है कि वो मैक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक निशान है, इस बात की अलामत है कि वो कौन है। वो चमकता हुआ एप्पल लोगो उनके बारे में कुछ बताता है, और वो दुनिया को कैसे देखते हैं। क्या कोई नोटिस करता है जब कोई अपने एचपी या डेल कंप्यूटर नंबर का ढक्कन खोलता है? यहाँ तक कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोग भी परवाह नहीं करते हैं एचपी और डेल क्यों के बारे में एक मुबहम एहसास रखते हैं। लिहाजा उनकी मसनूहात और उनके ब्रांड्स सारिफीन के बारे में किसी चीज की अलामत नहीं है। डेल या एचपी सारिफ के लिए उनका कंप्यूटर चाहे कितना ही तेज या चिकना क्यों ना हो, किसी आला मकसद, वजह या अकीदे की अलामत नहीं है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर है। दर हकीकत सबसे लंबे अरसे तक डेल कंप्यूटर के ढक्कन पर मौजूद लोगों को सारिफ का सामना करना पड़ा, इसलिए जब वो उसे खोलेंगे तो ये सब के लिए उल्टा होगा। प्रोडक्ट उसके वाज़े एहसास के साथ क्यों लोगों को बैरूनी दुनिया को बताने का एक तरीका फराहम करते हैं कि वो कौन है और वो क्या मानते हैं। याद रखिए, लोग वो नहीं खरीदते हैं जो आप करते हैं, वो खरीदते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। अगर किसी कंपनी को क्यों का वाज़े एहसास नहीं है तो फिर बैरूनी दुनिया के लिए कंपनी के नाम से ज्यादा कुछ समझना नामुमकिन है। और जब ऐसा होता है तो वो हेराफेरी जो कीमत, खसूसियात, सर्विस या मयार को आगे बढ़ाने पर इन्हिसार करती है, फर्क बुनियादी करेंसी बन जाती है। जिन हजरात ने इस किताब के पिछले बाब नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।